نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال تعالى في مقام آخر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی یہ سالانہ تقریب بچوں کے انعامات کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ تمام خواتین سے چند گزارشات کرنی ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ شعبان المعظم کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں کے بارے میں فرمایا، رجب کے بارے میں فرمایا کہ رجب کو باقی تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو باقی تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو باقی تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو باقی تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود اللہ رب العزت کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آج کے اس درس میں 2 باتیں بیان ہوں گی، شعبان المعظم کے حوالے سے اور خاص طور پر شب برات کے حوالے سے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے حوالے سے چند گزارشات بیان ہوں گی۔ شعبان المعظم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی ہمیں سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما، اور اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا، ہماری عمر اتنی طویل فرما کہ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہم پالیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں اس دعا کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے 5 راتیں عبادت کے ساتھ گزار لیں اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ 5 راتیں جس نے عبادت کے ساتھ گزار لیں تو جنت کا وہ حقدار بن گیا۔ وہ 5 کون سی راتیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے نمبر پر ذی الحجہ کی 8ویں رات، ذی الحجہ کی 8ویں رات۔ دوسرے نمبر پر ذی الحجہ کی 9ویں رات جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ذی الحجہ کی 10ویں رات جسے ہم بقرعید کہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر 4تھی رات کے بارے میں فرمایا وہ عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں رات کے بارے میں فرمایا وہ شب برات کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کے بارے میں فرمایا کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل جو رات ہے، شب قدر کے بعد سب سے افضل جو رات ہے وہ شب برات کی رات ہے۔ شب قدر کے بعد افضل ترین رات کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی رات قرار دیا۔ چنانچہ چند باتیں ہیں، اس رات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آیا اس رات کو نبی علیہ السلام نے اور قرآن مجید کے اندر اس رات کے بارے میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، قسم ہے اس کتاب کی، بے شک ہم نے اس کتاب کو اس رات میں اتارا جو مبارک رات ہے۔ علماء نے لکھا اس مبارک رات سے مراد، اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے۔ تو اس رات کے بارے میں چند باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی بات، اس رات میں اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو بنایا تو اس دنیا کے بنانے سے پہلے لوح قلم کے اندر، لوح محفوظ کے اندر قلم نے لکھنا شروع کیا، اور اللہ نے کہا لکھتا جا۔ وہ قلم قیامت تک آنے والے احوال کو لکھتا رہا، قیامت تک کیا ہوگا، کون پیدا ہوگا، کون کس وقت مرے گا، کس کو اللہ مال دے گا، کس کو اللہ غریب کرے گا، یہ قیامت تک کے احوال وہ لکھتا رہا۔ اور ہر سال شب برات کی رات یہ احوال فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس رات کو یہ احوال فرشتوں کے حوالے کیے جائے، جب اس رات کو ایک سال کا دفتر فرشتوں کے حوالے کیا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس رات عبادت کے ساتھ گزاروں اور اس رات کو میرا نام عابدین کے اندر شامل کیا جائے۔ تو یہ رات وہ ہے جس میں بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے سوال کیا اس رات کے بارے میں، آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم اس رات کو اللہ رب العزت ہر اس بچے کا فیصلہ فرماتا ہے کہ جس بچے نے اگلے سال تک اس سال کے درمیان پیدا ہونا ہے اور کس نے مر جانا ہے، یہ تمام کے تمام فیصلے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنا مال ملنا ہے، یہ سب کے سب فیصلے اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس رات کے حوالے سے بات تھی۔ اور اس رات کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس رات کو مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا قیام میرے ہاں تھا، تو میں نے رات کو دیکھا کہ آپ اپنی بستر پہ موجود نہیں تھے۔ کہا میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی تو میں بقی کی طرف آئی، اور جب میں بقی کی طرف آئی تو میں نے آپ کو وہاں پایا، اور میں نے آپ سے درخواست کی اللہ کے حضور آپ اتنے رات جنت البقی کیوں آئے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میں آج کی رات اس لیے یہاں آیا ہوں کہ آج کی رات اللہ رب العزت اتنے انسانوں کی مغفرت کرتا ہے کہ بنو کلب کے بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ آج کی رات انسانوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس قبیلے میں ایک ایک فرد کے پاس ہزاروں بکریاں ہوتی تھیں، یہ بکریاں ہی پالتے تھے۔ تو ایک ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں اس کو گننا انسان کے احاطے سے باہر